السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات اور اہم بین الاقوامی امور پر میری رپورٹس، تجزیے اور تبصرے سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اس وقت ہماری رپورٹ کا موضوع ہے چین اور تائیوان میں کشیدگی اور چین کی تائیوان کے قریب فوجی مشقیں اور ان کے مضمرات۔ چین نے 4 اگست سے 8 اگست تک اپنے باغی علاقے تائیوان کے قریب سمندری پٹی میں بحری اور فضائی جنگی مشقیں کیں۔ تائیوان خود کو الگ خود مختار ملک قرار دیتا ہے، تاہم دنیا کے اکثر ملکوں نے اسے الگ مملکت تسلیم نہیں کیا ہوا۔ یہ اقوام متحدہ کا رکن ملک بھی نہیں ہے۔ چین اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور ون چائنا پالیسی کے تحت وہ کہتا ہے کہ تائیوان چین کا لازمی جز ہے۔ تائیوان کی حکومت کا کہنا ہے کہ چین نے فوجی مشقیں اس انداز میں کیں جیسا کہ وہ اس پر حملے کی تیاری کر رہا ہو۔ تائیوانی وزیر اعظم سو سنگ چنگ نے چین پر الزام لگایا کہ وہ ان مشقوں سے علاقائی استحکام میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال چین کی مشقوں کے دوران تائیوان نے کسی ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے اپنے ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ مشقیں کرتے ہوئے چین کے جہاز تائیوان کے ساحل سے صرف 10 میل کے فاصلے تک پہنچ گئے تھے۔ چین نے فوجی مشقوں کے دوران میں دور مار کرنے والے میزائل بھی داغے۔ چین نے جس بڑے پیمانے پر اس بار تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کیں اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھیں۔ یہ مشقیں تائیوان کے چاروں طرف کی گئیں، 6 مخصوص زونز میں کی گئیں۔ چین کی مشقوں کی وجہ سے تائیوان سے اڑنے والے اور وہاں جانے والے ہوائی جہازوں کو متبادل راستے اختیار کرنا پڑے۔ بحری جہازوں کو تائیوان کی مختلف چھوٹی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑا۔ تائیوان کے قریب ہی فلپائن واقع ہے۔ چین کی ان فوجی مشقوں سے فلپائن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ در حقیقت چین نے اتنے بڑے پیمانے پر فوجی طاقت کا مظاہرہ کر کے بحر الکاہل پیسیفک میں امریکہ کی حکمت عملی کو ایک چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکہ نے اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے ایک حصار بنایا ہوا ہے جسے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہتے ہیں۔ یہ فلپائن، بورنیو، تائیوان، جاپان اور کوری جزائر پر مشتمل ہے۔ چین نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ کی اس فرسٹ ڈیفنس لائن کو یا حصار کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تائیوان کا مسئلہ بحر الکاہل میں امریکہ اور مغربی سامراج کے غلبے کا معاملہ ہے۔ اگر چین تائیوان پر قبضہ کر لیتا ہے تو بحر الکاہل میں امریکی سامراج کے غلبے کا اختتام ہو جائے گا۔ امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور مشرق بعید کے ملکوں کی بیشتر تجارت اسی سمندر پیسیفک سے ہوتی ہے۔ یہ اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ چین نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں تائیوان کو الگ ملک قرار دینے کی کسی کوشش کو اپنی طاقت کے بل پر ناکام بنا دے گا۔ چین کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچانک چین کو یہ جوش کیوں آ گیا؟ بات یہ ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کی قیادت میں ایک امریکی وفد نے چند روز پہلے ان مشقوں سے تائیوان کا دورہ کیا، حالانکہ چین بار بار امریکہ سے مطالبہ کرتا رہا کہ نینسی پیلوسی یہ دورہ نہ کریں۔ ان کا دورہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، کیونکہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ سرکاری طور پر امریکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک چین ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، لیکن امریکہ کا موقف ہے کہ تائیوان کا چین سے الحاق پرامن اور جمہوری طریقے سے عمل میں آئے۔ امریکہ نے دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تائیوان سے تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ چین جو ہے وہ تائیوان کو اپنا حصہ بنا لے باقاعدہ طور پہ، لیکن کھل کر یہ اظہار نہیں کرتا۔ ایک اس نے دوغلے پن کی پالیسی جسے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہا جاتا ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے۔ امریکہ میں قانون ہے جسے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت امریکہ تائیوان کو امداد دیتا ہے، جدید ترین اسلحہ فراہم کرتا ہے اور اس کی فوج کو تربیت دیتا ہے۔ جاپان اور امریکہ دونوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ تائیوان کو چین سے محفوظ رکھنے کے لیے اور آزاد حیثیت برقرار رکھنے کے لیے اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ تائیوان بحر الکاہل میں ایک بڑے جزیرے اور 150 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔
یہ بہت اسٹریٹجک اہمیت کا حامل علاقہ ہے، کیونکہ اس کے پاس یعنی اس کے اندر تائیوان کے ساحل پہ ڈیپ سی پورٹ ہے، جہاں بڑے بڑے تجارتی اور جنگی جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تائیوان دنیا میں کمپیوٹر انڈسٹری کا بڑا مرکز ہے۔ کمپیوٹروں اور موبائل فونز میں استعمال ہونے والا پرزہ سیمی کنڈکٹر چپ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس ملک میں بنائی جاتی ہے۔ پوری دنیا کی ٹریڈ میں 20% سے زیادہ جو حصہ ہے وہ تائیوان کا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی جنگ ہو جائے یا اس کی تجارت کو ناکہ بندی کر دے چین، تو دنیا میں جو سیمی کنڈکٹر کی جو سپلائی چین ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی۔ بہرحال نینسی پیلوسی کا جو دورہ ہوا اس سے چین کے اندر شہری خوش نہیں کہ بیجنگ نے امریکی لیڈر کو تائیوان کا دورہ کرنے دیا اور اسے طاقت سے نہیں روکا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اس کا جہاز ہی گرا دیا جائے اور اس کے جہاز کو وہاں لینڈ نہ ہونے دیا جائے۔ اب جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ، ان کے لیے بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی مقبولیت کو بہت دھچکا لگے گا۔ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتے تو جنگ چھڑ جاتی اور اس کا پتہ نہیں کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ اور جاپان جو ہیں دونوں تائیوان کی مدد کرنے کے پابند ہیں، انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کو بھی کسی جنگ میں الجھایا جائے، جیسے اس نے روس کو یوکرین کی جنگ میں الجھا دیا ہے، تاکہ چین کی جو معاشی ترقی ہے اس کو بریکیں لگ جائیں۔ چین نے بڑی سمجھداری سے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ ایک تو چین نے یہ کیا کہ نینسی پیلوسی کے دورے کے جواب میں تائیوان سے متعدد اشیاء کی درآمدات پر پابندی لگا دی۔ اس کا تائیوان کو خاصا معاشی نقصان ہوگا۔ دوسرے، چین نے امریکہ کے ساتھ متعدد معاملات پر تعاون کے معاہدے ختم کر دیے۔ ان میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ ماحولیاتی مسائل پر تعاون کا ہے، کلائمیٹ چینج پر ہے۔ اور پھر نینسی پیلوسی کے تائیوان سے جاتے ہی چین نے تائیوان کے چاروں طرف فضائی جنگی جہازوں اور بحری جنگی جہازوں سے 4 دن تک مشقیں کیں۔ ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ چین جب چاہے تائیوان کو چاروں طرف سے محصور کر سکتا ہے، اس کی ناکہ بندی کر سکتا ہے اور فوجی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں۔ چین تائیوان کے معاملے پر جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ان فوجی مشقوں سے چین نے آبنائے تائیوان اور بحر الکاہل میں اپنی زبردست جنگی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ امریکہ اور اس کے قریب ترین اتحادی ملک جاپان کو واضح پیغام دے دیا کہ بحر الکاہل میں امریکہ کے غلبے کے دن گزر گئے۔ اب چین بھی ایک بڑی فوجی طاقت ہے، وہ سمندر کے اس اہم تجارتی راستے کی خود حفاظت کر سکتا ہے اور کسی بھی چیلنج سے نپٹ سکتا ہے۔ تو جناب، آپ نے تائیوان کے معاملے پر میری رپورٹ اور تجزیہ سنا۔ اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔